اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ المقام الثانی الاجماع المنقول بخبر الواحد والمراد هو الاتفاق الذی لم يحصله الفقیہ بنفسہ وَإِنَّمَا يَنْقُلُهُ غَيْرُهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَاخْتَلَفُوا فِي حُجِّيَّتِهِ عَلَى أَقْوَالٍ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَنَّهُ حُجَّةٌ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْمَفْرُوضَ أَنَّ النَّاقِلَ ثِقَةٌ وَيَنْقُلُ الْحُجَّةَ أي الاتفاق الملازم لوجود دلیل معتبر فيشمله أدلة حجية خبر الواحد القول الثانی انہ لیس بحجت مطلقاً القول الثالث بعد میں آنے والا ہے جس میں یہ کہا جائے گا انہ لیس بحجت الا اذا کان ناقل الاجماع معروفا بالتتبع۔ توجہ فرمائیے، آج بحث ہماری عزیزو اجماع منقول کے بارے میں ہونا چاہتی ہے۔ اجماع منقول جو خبر واحد کے ذریعے نقل ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب اجماع منقول کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اجماع منقول سے مراد ہے کہ جس کو فقیہ نے خود حاصل نہیں کیا، ایسا اتفاق ہے، ایسا اجماع ہے جس کو فقیہ نے خود حاصل نہیں کیا بلکہ دوسروں نے حاصل کیا ہے اور اس کے لیے کیا کیا ہے؟ نقل کیا ہے۔ اجماع منقول یعنی کسی اور نے مطلب ہے اجماع حاصل کیا ہے اور کسی کے لیے نقل کیا ہے۔ خود مجتہد جو حاصل نہ کرے، کوئی دوسرا کرے اور نقل کر رہا ہو اس کی طرف، تو اس کو اجماع منقول کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اجماع منقول حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ تو عزیزو اجماع منقول کی حجیت کے بارے میں اصولیوں کے درمیان چند اقوال پر اختلاف ہوا ہے۔ اجماع منقول حجت ہے یا حجت نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے اور تین قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اجماع منقول حجت ہے مطلقاً، مطلقاً جو تیسرا قول ہے نا تفصیل والا، اس کے مقابلے میں ہے۔ پہلا قول کیا کہہ رہا ہے؟ اجماع منقول حجت ہے مطلقاً۔ دوسرا قول کہتا ہے اجماع منقول حجت نہیں ہے مطلقاً، وہ بھی تیسرے قول کی تفصیل کے مقابلے میں ہے یہ مطلقاً۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اجماع منقول حجت نہیں ہے مگر یہ کہ وہ جو ناقل اجماع ہے وہ معروف ہو، تتبع میں، تحقیق میں اتنی زیادہ جستجو کرنے والا ہو کہ جو تمام متقدمین اور متاخرین کے نظریات کو دیکھے اور اتنا دیکھے کہ اس سے جو ہے حتماً پتہ چل رہا ہو کہ کوئی دلیل معتبر ہے یا قول معصوم کو اس سے کشف کیا جائے تو پھر وہ اجماع منقول حجت ہے ورنہ نہیں ہے۔ تیسرا قول کیا بنا جی؟ کہ اجماع منقول حجت نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ناقل اجماع اپنی تحقیق میں معروف ہو، مشہور ہو، کہ جو کھال کی کہتے ہیں نا بال اتارنا، بہت باریک بینی میں جاتا ہو، تمام مجتہدین، متقدمین، متاخرین کے نظریات کو دیکھتا ہو، ٹھیک ہے، اتنی تحقیق کرتا ہو کہ قول معصوم کو اس سے کشف کیا جا سکے کہ حتماً قول معصوم جو ہے اس سے ہم نکال سکیں کہ حتماً معصوم اس پہ راضی ہے یا دلیل معتبر کو کشف کریں اس اجماع سے، تو پھر یہ اجماع ہو جائے گا حجت ورنہ حجت نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے آگے جان؟ دوبارہ کیا کہا بلا؟ اجماع منقول بخبر الواحد حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ جواب، اجماع منقول کی حجیت کے بارے میں تین قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اجماع منقول حجت ہے مطلقاً، تیسرے قول کی تفصیل کے مقابلے میں ہے۔ اجماع منقول حجت ہے مطلقاً،
چاہے ناقل اجماع تحقیق میں معروف ہو یا معروف نہ ہو، ناقل اجماع معروف ہو تتبع میں یا نہ ہو، مطلقاً اجماع منقول حجت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ادلہ حجیت خبر واحد اس کو شامل ہیں۔ ناقل ثقہ ہے، ناقل جو ناقل اجماع ہے وہ ثقہ ہے، ٹھیک ہے، تو ادلہ حجیت خبر واحد جو ہیں وہ اس کو شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ اجماع منقول حجت نہیں ہے، اجماع منقول، ٹھیک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ادلہ حجیت خبر واحد جو ہے اجماع منقول کو شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، چونکہ خبر واحد جو حجت ہے وہ اس وقت ہے، خبر واحد جو چیز نقل کرتی ہے وہ امر حسی ہو یا اس کے مقدمات امور حسیہ میں سے ہوں۔ خبر واحد حجت ہے جس کی وہ خبر دے رہی ہو وہ امر حسی ہو یا اس کے مقدمات قریب حس ہوں۔ مثلا وہ آدمی جو ہے چاند کو دیکھے اور خبر دے زید نے عامر کو قتل کیا ہے، دیکھے اور خبر دے، دیکھو ساری حسی خبریں ہیں، ٹھیک ہے، دیکھے فرش نجس ہے، خبر دے، یہ سارے امور حسی ہیں۔ خبر واحد جو حجت ہے کس چیز میں ہے؟ اس میں حجت ہے جو مطلب کیا ہو، امر حسی ہو، امر حسی میں خبر واحد حجت ہے، مخبر بے امر حسی ہو یا اس کے مقدمات امور حسی ہوں۔ جیسے بندہ کو یہ دیکھے کہ فلاں اس کا جو ساتھی ہے وہ گناہ نہیں کرتا ہے، بڑا مثلا گناہ سے دور رہتا ہے، دیکھا اس نے یہ ہے کہ یہ بندہ گناہوں سے دوری کرتا ہے، اس سے اس نے حدث لگایا ہے کہ یہ بندہ عادل ہے، ٹھیک ہے۔ مقدمات امور حسی تھے کہ یہ بندہ گناہ سے پرہیز کرتا ہے، ہر چیز میں دیکھا بندے نے تو کہا کہ پس یہ عادل ہے۔ یا مثلا دیکھا کہ وہ بڑے بڑے پہلوانوں کو قتل کر دیتا ہے، یہ تھا حسی، ایک بندے نے کسی کو دیکھا کہ بڑے بڑے پہلوانوں کے مقابلے میں آ جاتا ہے تو پھر اس نے وہ حادث لگایا کہ یہ کیا ہے، شجاع ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ فرمائیے، جب مخبر بے امر حدثی محض ہو، حسی نہ ہو یا اس کے مقدمات قریبہ حسی نہ ہو تو خبر واحد جو ہے حجت نہیں ہے۔ نہیں آگا آپ کہیں گے یہ کیا کہنا چاہتا ہے، خبر واحد اس کو شامل ہے، اس کو شامل نہیں ہے۔ آپ ایک اس مطلب کو دیکھو نا کہ ایک یہاں بحث کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آیا ادلہ خبر واحد اجماع منقول کو شامل ہے، یہ شامل نہیں ہیں۔ ادلہ خبر واحد اجماع منقول کو شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں، یا کیا اجماع منقول خبر واحد کے ایک افراد میں سے ہے یا نہیں ہے۔ اصل بحث پیچھے یہ بنے گی، اجماع منقول خبر واحد کے مصادیق میں سے ہے یا نہیں ہے، یا میں کہوں دوسرے لفظوں میں ادلہ خبر واحد اجماع منقول کو شامل ہے یا شامل نہیں ہیں۔ پہلا قول کہتا ہے کہ ادلہ حجیت خبر واحد اجماع منقول کو شامل ہیں، اجماع منقول حجت ہے چونکہ ادلہ خبر واحد اس کو شامل ہیں۔ دوسرا قول کہتا ہے اجماع منقول حجت نہیں ہے چونکہ ادلہ خبر واحد اس کو شامل نہیں ہے۔ کیوں شامل نہیں ہے؟ دوسرا قول جو کہتا ہے اجماع منقول حجت نہیں ہے، دلیل یہ ہے نا کہ ادلہ خبر واحد اس کو شامل نہیں ہے۔ کیوں شامل نہیں ہے؟ کا خبر واحد حجت ہے جب مخبر بے امر حسی ہو یا مخبر بے کے جو مقدمات قریبہ ہیں وہ امر حسی ہوں تو اس میں خبر واحد حجت ہوتی ہے۔ اگر مخبر بے امر حدثی محض ہو، حسی نہ ہو
تو وہاں خبر واحد حجت نہیں ہے. توجہ فرمائیے آپ نے. اور یہ جو اجماع کو نقل کر رہے ہیں، اجماع کو جو نقل کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہ حکم شرعی ہے نہ موضوع حکم شرعی ہے. وہ چیز جو حجت ہے وہ رائے معصوم ہے، اور رائے معصوم کو یہ حدس لگا رہا ہے کہ اس میں پس رائے معصوم بھی ہے. ٹھیک ہے، خبر واحد حجت ہے، مورد حسیات میں حجت ہے نہ حدثیات میں حجت ہے. اور یہاں آپ اجماع منقول سے جو قول معصوم کو کشف کرتے ہو نا، وہ ہے حدثی. رائے معصوم حدث لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، حصی تو نہ ہوئی. تو لہٰذا جو ہے یہ اجماع منقول، یہ خبر واحد اس کو شامل نہیں ہے، خبر واحد اس کو شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو دوسرا قول ہے اس پر حضرت آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی نے اشکال کیا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ اجماع منقول حجت نہیں ہے چونکہ خبر واحد جو ہے اس کو شامل نہیں ہے. آگا فرماتے ہیں اس پہ مجھے اشکال ہے، چونکہ اقوال علماء اور حجت شریعہ کے درمیان ملازمہ ہے یا نہیں؟ اقوال علماء اور حجت کے درمیان ملازمہ ہے، تو پس یہ سبب حسی کیوں دلیل نہیں ہے؟ کس پر؟ وجود مسبب پر. اجماع فقہا کیوں یہ نہیں بن سکتا دلیل وجود مسبب رائے معصوم پر؟ اور فرماتے ہیں کہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ جس نے زید کے عادل ہونے کی گواہی دی تھی، اس نے اس کو دیکھا تھا زید کو کہ زید گناہ نہیں کرتا ہے، ہر چیز میں جو ہے گناہ سے پیچھے ہٹتا ہے. یہ حصی تھا، یہ امور حصی تھا، گناہوں سے بچنا. اس سے اس نے اندازہ لگایا کہ پس وہ عادل ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ عادل ہے. جس طرح وہاں کیا تھا امور حصی دیکھ کر حدس لگایا تھا کہ وہ عادل ہے، یہاں بھی وہی کرو. وہ کیا ہیں کہ اقوال علماء، یہ جو اقوال علماء ہیں یہ ہیں حصی، ان کو دیکھا ہے اور عد سے پھر حدس لگایا ہے قول معصوم کا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا خبر واحد امور حدثیہ کو شامل نہیں ہے، وہ حدثیہ محض ہے. ٹھیک ہے نا، وہ حدثیہ محض ہیں. ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ اچھا، جو تیسرا قول ہے وہ میں پہلے میرے خیال میں بتا چکا ہوں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اجماع منقول حجت نہیں ہے مگر یہ کہ ناقل اجماع جو ہے وہ تتبع میں، بررسی میں، تحقیق کرنے میں وہ ایک معروف شخصیت ہو، اس طرح کے علم ہو جائے کہ اس شخص نے علماء متقدمین اور متاخرین کے نظریات کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے حجت ہے. پھر کیا ہے جان؟ حجت ہے. توجہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ حسبی اللہ. المقام الثانی الاجماع المنقول بخبر الواحد. دوسرا مقام اجماع منقول بخبر واحد ہے. والمراد هو الاتفاق الذي لم يحصله الفقيه بنفسه. والمراد ہوا، مراد کیا ہے؟ هو الاتفاق، اتفاق ہے، الذي لم يحصله الفقيه بنفسه، کہ فقیہ نے بذات خود اتفاق کو حاصل نہیں کیا ہے. والمراد هو الاتفاق الذي لم يحصله الفقيه بنفسه. مراد اتفاق سے یہ ہے کہ فقیہ نے بذات خود اس کو حاصل نہیں کیا. وَإِنَّمَا يَنْقُلُهُ غَيْرُهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ. يَنْقُلُهُ غَيْرُهُ، اس فقیہ کے علاوہ جو فقہاء انہوں نے اس اتفاق کو نقل کیا ہے
واختلفوا فی حجیتہ علی اقوال، اصولیوں نے حجیت ہی اجماع منقول کی حجیت میں چند اقوال پر اختلاف کیا ہے۔ القول الاول ان حجت مطلقاً، پہلا قول یہ کہ اجماع منقول حجت ہے مطلقاً بتا چکا ہوں۔ تیسرے قول میں جو تفصیل ہے اس کے مقابلے میں ہے۔ دلیل اجماع منقول حجت ہے مطلقاً، دلیل لأن المفروض ان الناقل ثقۃ، فرض یہ ہے کہ ناقل اور جو نقل کر رہا ہے وہ ثقہ ہے۔ وَيَنْقُلُ الْحُجَّةَ أي الاتفاق الملازمہ لوجود دلیل معتبر، اور وہ کیا ہے، حجت کو نقل کر رہا ہے یعنی اتفاق جو ملازم وجود دلیل معتبر ہے۔ فَتَشْمُلُهُ أَدِلَّةُ حجیت خبر الواحد، پس اس اجماع منقول کو ادلہ حجیت خبر واحد شامل ہیں۔ القول الثانی انہ لیس بحجت مطلقاً، دوسرا قول یہ ہے کہ اجماع منقول حجت نہیں ہے مطلقاً، یعنی پھر بھی وہی تیسرے قول کی تفصیل کے مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے۔ وذالک لأن خبر الواحد حجت فیما اذا کان المخبر به امرا حسیا او کانت مقدماته القریبہ امورا حسیا، اس لیے کہ خبر واحد حجت ہے جب مخبر بے امر حسی ہو یا مخبر بے کے مقدمات قریبہ امور حسی ہوں، کل اخبار بالعدالت نفسانیت اذا شاہد منہ التورع عن المحرمات، جیسے عدالت کی خبر دینا جب وہ مشاہدہ کرے کہ یہ شخص محرمات سے پرہیز کرتا ہے، او الاخبار بشجاعت، یا شجاعت کی خبر دینا اذا شاہدہ قتالہ مع الابطال، جب وہ مشاہدہ کرے کہ یہ پہلوانوں کے ساتھ لڑتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمُخْبَرُ بِهِ أَمْرًا حَدْسِيًّا مَحْضًا لَا حِسِّيًّا، اما جب مخبر بے امر حدسی محض ہو نہ حسی ہو، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ مُقَدِّمَاتٌ قَرِيبَةٌ مِنَ الْحِسِّ، اور مقدمات قریب حس بھی نہ ہوں، اور اس کے مقدمات قریب از حس بھی نہ ہوں، فخبر الواحد لیس بحجت، تو خبر واحد حجت نہیں ہے۔ فالناقل للاجماع ينقل اقوال العلماء وهي في انفسها ليست حکما شرعیا، ناقل اجماع اقوال علماء کو نقل کرتا ہے، وهي في انفسها ليست حکما شرعیا، اور یہ خود اقوال علماء لیست حکما شرعیا، نہ حکم شرعی ہے، ولا موضوعا ذا اثر شرعی، اور نہ موضوع حکم شرعی ہے۔ وَأَمَّا الْحُجَّةُ عَنِ رَأْيِ الْمَعْصُومِ فَإِنَّمَا يَنْقُلُهُ عَنْ حَدْثٍ لَا عَنْ حِسٍّ، اما جو حجت ہے یعنی رائے معصوم ہے، یہ وہ نقل کرتا ہے رائے معصوم کو، حد سے نقل کرتا ہے نہ کہ حس سے، بِزَعْمِ أَنَّ اتفاق هؤلاء يلازم رأي المعصوم، یہ گمان کر کے اتفاق هؤلاء ان کا اتفاق ملازم رائے معصوم ہے، وخبر الواحد حجت فی مورد الحسیات للحدثیات، خبر واحد حجت ہے مورد حسیات میں نہ کہ حدثیات میں، الا ما خرج بالدلیل، مگر یہ کہ جو چیز دلیل سے خارج ہو جائے، کا قول المقوم فی عرش المعیب، جیسے مقوم کا قول ہے عیب والی چیز کی قیمت گزاری میں، اگر کوئی چیز عیب دار ہو تو قیمت لگاتا ہے نا، کتنا اس کا عیب ہے، کتنے پیسے دینے چاہیے، وہ ظاہر ہے ادھر وہ حد سے لگاتا ہے، اس پر دلیل ہے کہ قول المقوم فی عرش المعیب، معیب کی عرش میں قیمت گزاری میں مقوم کا قول، مقوم وہ جو قیمت لگانے والا ہے مطلب ہے۔ یلحظ علیہ، اس دوسرے قول پر اشکال کیا گیا ہے، انہو اذا کانت ہناک ملازمہ،
ملازمتن بین اقوال العلماء والحجت شرعیہ، جب ملازمہ ہیں اقوال علماء اور حجت شرعیہ میں، فلماذا لا یکون نقل السبب الحسی دلیلا علی وجود المسبب، پس کیوں نقل سبب حسی یعنی اجماع فقہا دلیل نہ ہو وجود مسبب رائے معصوم پر؟ وقد تقدم ان نقل الامور الحدثیہ اذا استند الناقل فی نقل الی اسباب حسیۃ و حجۃ، اور گزرا کہ نقل امور حدثیہ جب ناقل کی سند نقل میں اسباب حسیہ ہوں و حجۃ تو وہ حجت ہے۔ دوبارہ وقت تقدم اور گزرا، کیا گزرا؟ ان نقل الامور الحدثیہ اذا استند الناقل فی نقل الی اسباب حسیہ، امور حدثیہ کو نقل کرنا جب ناقل کی سند نقل میں اسباب حسیہ ہو وہ حجہ تو وہ حجت ہے۔ کما فی وصفر، ٹھیک ہے نا، رجل بالعدالت و شجاعت، جیسے رجل کو وصف کرنا عدالت اور شجاعت کے ساتھ، چونکہ اس کے جو پیچھے تھے نا مقدمات وہ اسباب حسی تھے۔ وَأَمَّا عَدَمُ حُجِّيَّةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ فِي الْأُمُورِ الْحَدْثِيَّةِ فَإِنَّمَا يُرَادُ مِنْهُ الْحَدْثِيُّ الْمَحْضُ، اما خبر واحد کا حجت نہ ہونا امور حدثیہ میں، یہ جو کہتے ہیں خبر واحد حجت نہیں ہے امور حدثیہ میں، فَإِنَّمَا يُرَادُ مِنْهُ الْحَدْثِيُّ الْمَحْضُ، اس سے حدثی محض کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ کَتَنَبُّعَاتِ الْمُنَجِّمِينَ، جیسے منجمین کا خبر دینا، لا فی مثل المقام الذي يرجع واقعه الى الاستدلال بسبب الحسی علی وجود المسبب، نہ مثل مقام یعنی یہ اجماع الذي يرجع واقعه الى الاستدلال کہ جس کی واقعیت اور حقیقت جو ہے وہ کس کی طرف ہے؟ استدلال بسبب حسی کی طرف ہے، علی وجود المسبب، سبب حسی ہے موجود مسبب پر نہیں۔ دوبارہ سنو، وَأَمَّا عَدَمُ حُجِّيَّةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ فِي الْأُمُورِ الْحَدْثِيَّةِ، خبر واحد حجت نہیں ہے امور حدثیہ میں، فَإِنَّمَا يُرَادُ مِنْهُ الْحَدْثِيُّ الْمَحْضُ، اس سے مراد حدثی محض ہے۔ کَتَنَبُّعَاتِ الْمُنَجِّمِينَ، جیسے منجمین کا خبر دینا، لا فی مثل المقام، نہ مثل مقام الذي يرجع واقعه الى الاستدلال بسبب الحسی علی وجود المسبب، نہ مثل المقام کے جس میں وہ واقعہ جو ہے وہ پلٹتا ہے، استدلال ہو رہا ہے سبب حسی کے ذریعے وجود مسبب پر۔ القول الثالث، تیسرا قول ہے اگر جان اجماع منقول کے بارے میں کہ حجت نہیں ہے مگر یہ کہ ناقل اجماع معروف ہو تتبع میں تو پھر حجت ہے۔ القول الثالث، ٹھیک، انہ لیس بحجت، اجماع منقول حجت نہیں ہے، الا اذا کان ناقل الاجماع معروفا بالتتبع، مگر یہ کہ ناقل اجماع معروف ہو تتبع میں، علی وجہ علم انہ قد وقف علی آراء العلماء المتقدمین والمتاخرین، ناقل اجماع معروف و تتبع میں اس طرح کے علم ہو جائے کہ اس نے آراء علماء متقدمین اور متاخرین کو دیکھا ہے، آشنائی ہوئی ہے، اطلاع پیدا کی ہے، اللہ نحو اس طرح کے یکون ما استأصلہ من الآراء ملازما عادتا لدلیل المعتبر او لقول المعصوم، ٹھیک ہے۔ انہ لیس بحجت، اجماع منقول حجت نہیں ہے، الا اذا کان ناقل الاجماع معروفا، مگر جب ناقل اجماع معروف ہو، کس میں معروف ہو؟ بالتتبع علی وجہ، تحقیق میں تتبع میں اس طرح کے علم ہو جائے، انہ قد وقف علی آراء العلماء المتقدمین والمتاخرین، کہ اس نے متقدمین اور متاخرین کے نظریات کو دیکھا ہے، اس طرح کے یکون ما استحصل من الآراء، جو اس نے نظریات حاصل کیے ہیں، ملازماً عادتاً لدلیل المعتبر، عادتاً وہ ملازم ہیں دلیل معتبر کو، او لقول المعصوم یا قول معصوم کو، غیر ان الذی یوہن
اجماعات المنقولۃ فی الکتب الفقہیۃ وجود التساہل فی نقل الاجماع. ٹھیک ہے، منتہا وہ چیز جو اجماع منقولہ کو سست کرتی ہے کتب فقہیہ میں وہ وجود تساہل ہے نقل اجماع میں، وجود سہل انگاری ہے نقل اجماع میں. کیسے؟ فربما يدعون الاجماع بعد الوقوف على آراء محدودة غیر ملازمة لوجود دلیل معتبر. چہ بسا اجماع کا ادعا کرتے ہیں بعد الوقوف علی آراء محدودہ، محدود رائے دیکھ کر. ٹھیک ہے نا، اجماع کا ادعا کرتے ہیں محدود رائے غیر ملازمۃ لوجود دلیل معتبر، جو ملازم دلیل معتبر نہیں ہیں. بل ربما یدعون الاجماع لوجود الخبر، بلکہ چہ بسا اجماع کا ادعا کرتے ہیں وجود خبر کی وجہ سے. غیر ان الذی یوہن الاجماعات المنقولۃ فی الکتب الفقہیۃ وجود التساہل فی نقل الاجماع. منتہا وہ چیز جو سست کرتی ہے اجماع منقولہ کو کتب فقہیہ میں وجود تساہل ہے نقل اجماع میں. فربما یدعون الاجماع، چہ بسا اجماع کا ادعا کرتے ہیں. فربما یدعون الاجماع بعد الوقوف علی آراء محدودۃ، چہ بسا وہ اجماع کا ادعا کرتے ہیں بعد الوقوف علی آراء محدودہ، چند محدود نظریے کے بعد، غیر ملازمۃ، جو ملازم نہیں ہیں لوجود دلیل معتبر، دلیل معتبر کو ملازم نہیں ہیں. بل ربما یدعون الاجماع لوجود الخبر، بلکہ چہ بسا وہ اجماع کا ادعا کرتے ہیں خبر کے وجود سے. لوجود الخبر، ایک خبر ہو نا اس کے پھر اجماع کا ادعا کر دیتے ہیں. ربما یدعون الاجماع، چہ بسا اجماع کا ادعا کرتے ہیں لوجود الخبر، خبر کے وجود سے صرف. ٹھیک ہے نا. نعم لو کان الناقل واسع الباء، اگر ناقل اطلاعات وسیع رکھنے والا ہو، واسع الباء اطلاعات وسیع رکھنے والا ہو، محیطاً بالکتب والآراء، ٹھیک ہے، جو محیط ہو کتب اور آراء پر، باذلاً جہودہ فی تحصیل الاقوال، اپنی جہد کو باذل کرے اقوال کے حاصل کرنے میں، مسئلہ میں. وکانت نفس المسئلہ من المسائل المعنونہ فی الاصول المتقدمہ، اور یہ مسئلہ بھی ایسا ہو جو اصول متقدمہ میں عنوان ہو. فربما یکشف تتبعہ عن وجود دلیل معتبر، تو چہ بسا جو ہے اس سے دلیل معتبر کو کشف کیا جاتا ہے. نعم لو کان الناقل واسع الباء محیطاً بالکتب والآراء باذلاً جہودہ فی تحصیل الاقوال فی المسئلہ. جی ہاں، اگر ناقل واسع الباء اطلاعات وسیع رکھنے والا ہو کتب اور آراء پر، وہ محیط ہو، تسلط رکھتا ہو، باذلاً جہودہ اپنی کوشش کو باذل کرے اقوال کے حاصل کرنے میں، مسئلہ میں. وکان نفس المسئلہ من المسائل المعنونہ فی الاصول المتقدمہ، اور خود یہ مسئلہ مسائل معنونہ میں سے ہو اصول متقدمہ میں. وربما یکشف تتبعہ عن وجود دلیل معتبر، چہ بسا جو ہے اس سے دلیل معتبر کو کیا ہے جان، ربما یکشف کشف کیا جاتا ہے، تتبعہ اور ناقل کے تتبع سے وجود دلیل معتبر کو کشف کیا جاتا ہے. تو نتیجہ لیں، نتیجہ کیا نکلا؟ آج بحث ہماری اجماع منقول کے بارے میں تھی کہ اجماع منقول حجت ہے یا حجت نہیں ہے. اختلاف تھا، اس میں 3 اقوال تھے. پہلا قول یہ تھا کہ اجماع منقول حجت ہے مطلقاً، چونکہ ادلہ خبر واحد اجماع منقول کو شامل ہیں. دوسرا قول یہ تھا کہ اجماع منقول حجت نہیں ہے مطلقاً، چونکہ ادلہ حجیت خبر واحد اس اجماع منقول کو شامل نہیں ہیں.
کیوں شامل نہیں ہیں؟ عرض کیا کہ خبر واحد حجت ہوتی ہے جب مخبر بے اس کا امر حسی ہو یا اس کے مقدمات قریبہ امر حسی ہوں تو خبر واحد وہاں حجت ہوتی ہے، جب کہ یہاں یہ جو اجماع نقل کیا جا رہا ہے اس میں وہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہاں جو رائے معصوم کو کشف کرتے ہو وہ حدثی ہے۔ نقل اقوال علماء سے قول معصوم کو کشف کرنا یہ حدثی ہے۔ خبر واحد امور حدثیہ کو شامل نہیں ہے، امور حسیہ کو شامل ہے، یہ قول تھا، ٹھیک۔ لیکن اس دوسرے قول کو مصنف نے رد کر دیا، اشکال کیا کہ یہ قول دوسرا جو کہتا ہے حجت نہیں ہے مطلقاً اجماع منقول، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا کہ ملازمہ ہیں، اقوال علماء اور حجت شریعہ کے درمیان ملازمہ ہیں، جب ملازمہ ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ سبب حسی دلیل ہے مسبب پر، سبب حسی یعنی اجماع دلیل ہے مسبب رائے معصوم پر، اور پیچھے یہ بات گزری ہے عدالت میں کہ بندہ جس کو کہہ رہا ہے کہ یہ شخص عادل ہے تو اس نے اس کے مقدمات حسی دیکھے ہیں پیچھے کہ یہ بندہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، اس کی پرہیزگاری دیکھ کر، گناہوں سے بچنے کو دیکھ کر کہا کہ یہ عادل ہے، اس کے ابتدائی کام دیکھ کر کہا کہ یہ شجاع ہے۔ جس طرح وہاں آپ نے اس کی عدالت اور شجاعت کو حدث کیا ہے، شجاعت اور عدالت کا حدث لگایا ہے پیچھے مقدمات دیکھ کر، یہاں بھی وہی کرو، اس کے مقدمات بھی، ٹھیک، یعنی یہ اقوال علماء تو حسی ہیں نا، اقوال علماء حسی ہیں اور وہ جو ہے وہ حدثی ہے، قول معصوم حدثی ہے۔ جس طرح عدالت کے جس شخص پر عدالت کا حکم لگایا یہ حدثی ہے، لیکن اس کے پیچھے مقدمات جو ہیں کہ وہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے اور بچتا ہے، بڑا متورع ہے، محرمات سے دور رہتا ہے، وہ حسی، ٹھیک، جیسے وہاں کیا تھا آپ نے یہاں بھی وہی کرو۔ اور وہ بات جو ہم نے کی ہے نا کہ خبر واحد حجت نہیں ہے امور حدثیہ میں، وہ وہاں ہے بھائی جہاں حدثی ہے محض ہے، جہاں صرف حدثی ہے محض ہے، وہاں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں خبر واحد امور حدثیہ کو شامل نہیں ہے، جہاں حدثی محض ہے، جیسے مثال دی منجمین کا خبر دینا۔ اور پھر تیسرا قول ہم نے پڑھا ہے آپ کے لیے کہ خبر واحد معذرت اجماع منقول چاہ رہا ہے نا، خبر واحد منہ سے نکلی ہے، اجماع منقول حجت نہیں ہے مگر حجت ہے جب ناقل اجماع معروف ہو تتبع میں، تحقیق میں، اور وہ بھی اس طرح کہ علم ہو جائے کہ اس شخص نے تمام متقدمین اور متاخرین کے نظریات کو دیکھا ہے، بڑا اطلاعات رکھنے والا ہے، کتب پر اس کا تسلط ہے اور بڑی کوشش کر کے اس نے اقوال سارے دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے کشف ہوگا حتماً دلیل معتبر تھی، دلیل معتبر کشف ہو جاتی ہے اس سے، اس اجماع سے۔ موفق معید رہو عزیزو، سلامتی ہو میرے بھائیوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔